بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہا ہے تو پھر اٹ مینز کہ اللہ تعالیٰ مستحق کا نہیں سوچتا تو ہم کون ہوتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں جو آپ کے دروازے پر آ گیا وہ مستحق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، آج کی اس ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں رائے احمد۔ آج کی اس رمضان ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ جو معزز مہمان گرامی موجود ہیں ان میں سب سے پہلے جناب قاری حافظ محمد فخر حیا صاحب، قرات کی دنیا میں بہت بڑا نام، عالم شہرت یافتہ جناب قاری محمد فخر حیا صاحب کا سب بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ ان کے ساتھ جو تشریف رکھتے ہیں ہمارے پاس ملک پاکستان کا بہت بڑا نام، نوجوان شناخوان مصطفیٰ جناب عابد زبیر فریدی صاحب۔ فریدی صاحب بہت شکریہ آپ نے تشریف لائے، آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ۔ دوسری جانب ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر سیاستدان جناب چودھری اعجاز علی ہارنی صاحب۔ چودھری صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، تھینک یو۔ اسی کے ساتھ آج کی اس رمضان ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ ملتمس ہوں اپنے سب سے پہلے مہمان کا جناب قاری محمد فخر حیا صاحب کا کہ اپنی بہت ہی خوبصورت آواز اور انداز کے ساتھ تلاوت کلام الہی سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ جناب قاری فخر حیا صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ ماشاءاللہ بہت خوب۔ قاری صاحب، رمضان اور قرآن کا آپس میں کیا تعلق ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک جو ہے اس کے اندر قرآن مجید نازل ہوا ہے، تعلق اس کا یہی ہے کہ یہ ایک مبارک مہینے کے اندر نازل ہوا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی اس رمضان مبارک کے اندر قرآن مجید کی تلاوت فرمائی ہے جی، اتنا کسی اور مہینے کے اندر نہیں فرمائی۔ جبریل امین اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپس میں دور کیا کرتے تھے، جس طرح حافظ قرآن اور جو سننے والا سامع ہوتا ہے یہ آپس میں ایک دوسرے کو سپارہ سناتے ہیں نا، اسی طرح جبریل امین آ کے روئے زمین پر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دور کیا کرتے تھے۔ کیا بات ہے، حضور سناتے تھے اور جبریل سنتے تھے، ماشاءاللہ۔ تو کبھی جبریل امین سناتے تھے تو محبوب سناتے تھے۔ سبحان اللہ۔ قاری صاحب، رمضان مبارک میں موسٹلی لوگوں کا یہی مائنڈ ہوتا ہے کہ ہم مالکی حقیقی کو خوش کر پائیں، تو کون سے ایسا کام کریں کہ اللہ رب العالمین جھٹ پٹ ہم سے راضی ہو جائے؟ جی، یہ سوال جو ہے ماشاءاللہ بہت اچھا کہ آپ نے، رب تعالیٰ ہر بندہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بڑا جلدی راضی ہو، کیونکہ جیسے ہی رمضان تشریف لاتے ہیں لوگوں کی دوڑیں لگ جاتی مساجد کی طرف۔ یہ تو رمضان المبارک کے اندر لوگ تو ویسے ہی کرتے ہیں کہ جیسے رمضان المبارک کے اندر ہی بس مسلمان ہے۔ دیکھو نا، جو کتابوں کے اندر جو سب سے پہلے قرآن مجید، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنی عبادت کے بعد اگر کسی چیز کی اطاعت کا حکم دیا ہے تو وہ والدین کا حکم ہے۔ تو اگر ہم اپنے والدین کو راضی کر لیں گے نا تو سمجھو اللہ ہم سے راضی ہے۔ یہ سب سے بہترین چیز ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کہا کہ والدین کی خدمت کرو، تو ہم اگر چاہتے ہیں نا کہ اللہ ہم سے بڑا جلدی راضی ہو جائے تو اس کے لیے سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے والدین کو راضی کر لیں، کیونکہ اگر ہم سے ہمارے والدین راضی ہو گئے نا تو کچھ الفاظ ہمارے زبان کے اندر ہوں گے، ہم ادا بعد میں کریں گے، اللہ پہلے قبول فرمائے۔ اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں اپنے دوسرے مہمان کی جانب، ملک پاکستان کا بہت بڑا نام،
نوجوان سناؤ خان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عابد زبیر فریدی صاحب ایک دفعہ پھر سے آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، سنائیے گا کوئی کلام رمضان المبارک میں؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ. تیری نگاہ سے بھی سبحان اللہ، جہاں پناہ بنے